میرے بھائیو، صرف ایک رشتے حلال کی بات نہیں ہے، پورا دین چاہیے میرے نبی والا کہ میں غلام رسول بن کے اپنے عہدے پہ چلوں۔ تم بڑے عظیم لوگ ہو، اللہ کی قسم، تمہیں خود نہیں پتا تم کتنی عظمتوں کے مالک ہو۔ تم عدل و ظلم کے درمیان چلتے ہو، تم انصاف اور نا انصافی کے درمیان چلتے ہو، تم حقوق العباد کے درمیان گھومتے ہو۔ عادل آدمی، میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کا فرمان، ایک دن کا عدل، ایک دن کا عدل، ایک دن کا عدل، سارا دن FIR تھانے میں صحیح کٹی، ایک غلط نہیں کٹی، سارا دن کسی جھوٹے مقدمے کو جھوٹے FIR کو جگہ نہیں ملی، سارا دن SP نے DSP نے DIG نے صحیح فیصلے کیے، غلط نہیں کیے، سارا دن سیشن جج نے سول جج نے ایڈیشنل نے صحیح فیصلے کیے، غلط نہیں کیے، سارا دن وکیل نے صحیح فائلیں مظلوموں کی تلاش کی، ظالم کی نہیں کی۔ تو میرے رب ذوالجلال کی قسم، تمہارا ایک ایسا دن، میرے نبی کا فرمان ہے، 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تم 30 سال نوکری کرتے ہو، ہر دن کو 60 سال، ہر دن کو 60 سال کے برابر کرو، پھر ہر دن 360 دن کا، ہر سال 365 کا، اور 365 کا ہر دن 60 سال کا، پھر تم نے 30 برس نوکری کی، ہر دن 60 برس کے برابر تم نے بندگی کی۔ بتاؤ کون سا ولی ابدال کتب شہید تمہارے مرتبے کو پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے جب عرش آئے گا، جب اللہ کا حشر قائم ہوگا اور اللہ کا عرش چھت بن کر آئے گا اور جنت اور جہنم آئے گی، تو سب سے پہلے اللہ اپنے عرش کے نیچے جن کو جگہ دے گا، وہ شہید نہیں، وہ شہید نہیں، وہ کوئی پیر نہیں، وہ کوئی گدی نشین نہیں، وہ کوئی گوشہ نشین نہیں، وہ کوئی مسلح والا نہیں، وہ کوئی حج عمرے والا نہیں۔ کون کون کون؟ میرا اللہ کہے گا سب سے پہلے عدل والوں کو بلاؤ۔ پولیس والے جا رہے ہیں، ارے DIG صاحب آپ تو پورے گجرانوالے کے DIG صاحب کدھر جا رہے ہو؟ نہ شہید، نہ عالم، نہ محدث، نہ مفسر۔ اللہ کہے گا یہ عدل والا تھا۔ ایسے صاحب بھائی ہم تو مسجد میں بیٹھ کر گوٹے ساٹے جڑ گئے، حدیث پڑھا کان ساٹی جڑی ہو گئی، تو ہم بعد میں تم کدھر جا رہے ہو؟ ہاں ایسے ایسی نہ سمجھو، یہ عدل والا تھا، آج رب عدل کی قیمت دے رہا ہے۔ اپنی عظمتوں کو سمجھو، اپنے قلم کو بیچو نہیں، اپنے قلم کو بیچو نہیں، اپنے قلم کو بیچو نہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ تمہاری قیمت لگائے گا، اللہ تمہارے قلم کی قیمت لگائے گا۔ جب اللہ لگائے گا تو اپنے شان کی لگائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم کا بادشاہ ہے، بنو امیہ میں سے ہے، جو ایک دوسرے سے بڑھ کر ظالم دنیا میں آئے، ایک دوسرے سے بڑھ کر فرعونیت کے مظاہرے انہوں نے کیے۔ ان میں عمر بن عبدالعزیز اسی تخت پر بیٹھا ہے جس سے سلیمان تھا، اس سے پہلے ولید تھا، اس سے پہلے عبد الملک تھا، اس سے پہلے مروان تھا، اس سے پہلے یزید تھا۔ یہ وہ تخت ہے جو ظلم و ستم سے لت پت ہے اور خون ہی خون ہے، اس پر عمر بن عبدالعزیز بھی آیا ہے۔ 40 سال کا جوان، خوبصورت، وہ چاہتا تو وہ عیاشی کرتا، وہ مزے کرتا، بپال پور کشمیر کا گجرانوالا عمر بن عبدالعزیز کی حکومت میں شامل ہے۔ سینیگال چوڑ تک اس کا جھنڈا لہراتا ہے، کاش گھر تک اس کا پیغام سنائی دیتا ہے، استنبول کے دروازوں پر اس کا لشکر دستک دے رہا ہے، کروڑوں مربع میل کی دھرتی اس ایک آدمی کے ابرو پر چلتی ہے، رکتی ہے۔ یہ چاہتا تو بنو امیہ کے بادشاہوں کی طرح یہ بھی اپنی عیاشی بدماشی کر کے مرتا، لیکن جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے کہا لوگوں سنو، مجھے دنیا کا سب سے بڑا عہدہ ملا، میں تمہیں اس میں اللہ کو راضی کر کے دکھاؤں گا۔ پھر وہ گھر آتا ہے، پھر اپنی بیوی فاطمہ سے کہتا ہے، عبد الملک کی بیٹی یہ وہ خاتون ہے کہ سیاسی طور پر ایسی خاتون آج تک نہیں پیدا ہوئی۔ دادا، باپ، 4 بھائی، خاندان سب بادشاہ بنے، 7 نسبتوں سے شہزادی اور ملکہ ہے۔ تو فاطمہ میں تیرا حق ادا نہیں کر سکوں گا، طلاق لینا چاہتی ہو تو میں تمہیں فارغ کر سکتا ہوں۔
اور اگر طلاق نہیں لینی تو پھر مجھ سے حق کا مطالبہ نہیں ہوگا. تو فاطمہ نے کہا صحیح فیصلہ کیا, میں دکھ میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاؤں گی, میں تیرا ساتھ دوں گی. تو پھر جو تیرے باپ نے تجھے زیور سونا ہیرے جواہرات دیے میرے سامنے لا کے ڈھیر کر دے. سب سے پہلے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کے بیت المال میں جمع کرا دیا. اور 2.25 سال میں پھر کیا ہوا, 2.25 سال میں کروڑوں مربع میل میں ایک آدمی زکات لینے والا نہ بچا. کوئی بھیڑ یا بکری پہ حملہ نہیں کرتا تھا. حیرت پالتو بکریوں پہ بھیڑی حملہ نہیں کرتے تھے. ایک بھیڑیے نے حملہ کیا تو چرواہا رونے لگا. دوسرے نے کہا رونے کی کیا بات ہے, یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے. کہ نہیں, اس پہ نہیں رویا ہوں, بکری پہ نہیں رویا ہوں. جب سے عمر خلیفہ بنا ہے کسی بھیڑیے نے حملہ نہیں کیا تھا. لگتا ہے آج عمر فوت ہو گیا. این وہی وقت تھا جب عمر نے جان اللہ کے سپرد کی ہے. عید کا موقع آیا, شادی کا موقع آیا, جیب میں پیسے نہیں, بیوی کہتی ہے کپڑے لینے ہیں, تو کہتا آتا ہوں, کوئی مرغا پکڑنے دو پھر لاتا ہوں. طلاق لینے کا وقت آ گیا اور تاجر کے پاس پیسے نہیں. میں نے کہا ڈنڈی مارو, ہیرا پھیری کرو. میں سب کا رونا رو رہا ہوں. میں تمہیں کیا بتاؤں. میں فجر کی نماز پڑھ کے سیر کو نکلا. واپس آتے ریڑھی والا دور کھڑا مجھے نظر آیا, سفید داڑھی سفید پگڑی. مجھے بڑا پیارا لگا کہ ریڑھی والے عام طور پر ایسے نہیں ہوتے, تو لہٰذا میں جب اس کے شریف سے گزرا تو میں نے پھر اس کو ایسے غور سے دیکھا. تو میں نے کیا دیکھا, اس کے خاموش آنسو لڑیوں کی طرح بہ رہے تھے, اور اس نے ایک ہاتھ ریڑھی پہ رکھا تھا, ایک ہاتھ پیٹی پہ رکھا تھا, اور ایسے مسلسل رو رہا تھا. تو میں رک گیا. میں نے کہا بابا جی خیر ہے, کیا بات ہے؟ تو وہ کچھ نہیں بولا. اس نے پیٹی میرے سامنے ایسے الٹا دی. وہ سیب کی پیٹی تھی, اس کے اوپر کے 10-15 سیب ٹھیک تھے, نیچے سب آدھے گلے ہوئے سیب تھے. تو وہ مجھ سے کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب ہوں. اس کی بہت مجھے ہر دفعہ رلا دیتی. جس نے لفظ بہت پہ زور دیا, دیکھو میں اب بھی رو رہا ہوں کہ میں یہ قصہ 1000 دفعہ سنا چکا ہوں. کوئی چیز 1000 دفعہ سناؤ تو ختم نہیں, لیکن میں جب کہتا ہوں بہت, تو وہ بابا میرے سامنے آ جاتا ہے اور اس کے آنسو اور فریاد, بیٹا میں بہت غریب ہوں. میں ایک پیٹی لاتا ہوں منڈی سے, اثر تک بک جاتی ہے. پھر میں شام کو اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا خرید کے لے جاتا ہوں. تازہ روٹی کا میرا سامان ہے. بیٹا آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی. جب تم ظلم کرتے ہو تو کتنوں کے نوالے تم چھینتے ہو. تمہیں نظر نہیں آتا. میں مزید میں اس لیے تڑپتا ہوں کہ میری جیب خالی تھی, میرے جیب میں کچھ نہیں تھا. میں تو سیر کے لیے نکلا تھا, خالی جیب تھا. میری جیب میں کچھ ہوتا تو میں اس کی اشک شوئی کرتا, کوئی اس کی پیٹی کے پیسے دے دیتا کہ بابا جی نئی پیٹی لے لو یا آج کی روٹی لے لو. یہ دکھ آج بھی میرے اندر ہے. اور ایسے روزانہ لوگ لٹتے ہیں, ایسے روزانہ آنسو بہتے ہیں, ایسے کروڑوں بچے روزانہ تڑپتے ہیں, لیکن ظالم کو نظر نہیں آتے. پر میرا رب ان آنسوؤں کو بھی گنتا ہے, ان آنکھوں کو بھی تولتا ہے, ان سسکیوں کو بھی سنتا ہے. وہ نوحے میرے اللہ کے عرش کو ہلاتے ہیں, فرشتوں کے کلیجے بھی پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. نہیں اثر تو ظالم پہ نہیں تو کون سی بڑی بات ہے, کل تو موت آ رہی ہے. تو کہر صحابت کو چھوڑ میاں, بتدیس بدیس پھرے مارا, قضا کا اجل کا لوٹے ہے, دن رات بجا کر نکارا. کیا بدیا بھینسا بیل شکر, کیا گولی پلہ کر بھارا, کیا گیہوں چاول موٹ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر کا فاتح بھی ہارا. ہر گلے کی کیا کیا نہ حسرت سے دارا, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ساتھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جو راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے, جن کو بھی کہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. کیسے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے.
عمر بن عبدالعزیز بھی بادشاہ بنا ہے، 12 بچے ہیں، عید کا موقع ہے اور بچے کپڑوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ امیر المومنین سے کہتی ہے سارے بچے کپڑوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، امیر المومنین 3 بر اعظم کا بادشاہ ہے، خزانہ سونے چاندی سے بھرا ہے، اور وہ کہتا فاطمہ میری جیب میں کچھ نہیں ہے، میں بچوں کو کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ وہ سارا خزانہ بھی خالی کرتا تو کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ تو آگے فاطمہ کہتی ہے آپ ایک کام کرو، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لو، اس سے میں کپڑے سیوں گی اور روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کروں۔ 3 بر اعظم کا بادشاہ یہ تجویز لے کر اپنے وزیر خزانہ کو بلاتا ہے، مزاحم نام ہے، ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے سینے ہیں۔ مزاحم کہتا ہے امیر المومنین مجھے لکھ کر دے دو کہ اگلا مہینہ زندہ رہو گے، میں تنخواہ دے دیتا ہوں۔ عمر چپ کر کے واپس آتے ہیں اور اپنی بیگم سے فرماتے ہیں فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو کہ میں کپڑے لے کے نہیں دے سکتا، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، میں مسلمان پہلے ہوں، پولیس والا بعد میں ہوں، بادشاہ بعد میں ہوں، بچوں کا باپ بعد میں ہوں، بیوی کا خامن بعد میں ہوں، سیاسی ورکر بعد میں ہوں، پہلے ایمان والا ہوں۔ عید پڑھائی، خاندان ملنے آیا، بچے بھی ملنے آئے، انہیں کپڑوں میں پرانوں میں، تو عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ میرے بچے ہو آج تمہیں باپ پہ گلا تو آیا ہوگا، تمہیں باپ پہ گلا تو آیا ہوگا۔ ہمارے باپ نے کپڑے لے کر نہ دیے، تو ان کے بیٹے ایک ہے ان کا نام تھا عبد الملک جو ان سے پہلی فوت ہو گئے، کہنے کہ نہیں ابا نہیں امیر المومنین آج ہمارا سر بلند ہے کہ ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی ہے، خیانت نہیں کی ہے۔ موت کا وقت آ گیا تو رجا بن حیوہ کو بلا کر فرمایا رجا میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا اپنے ہاتھوں سے، 3 بادشاہوں کو، عبد الملک کو، ولید کو، سلیمان کو، اور جب ان کے کفن کی گرہ کو میں نے کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے ادھر کی بجائے ادھر ہوئے پڑے تھے، قبلے سے ہٹ چکے تھے، اور رنگ ان کے کالے سیاہ پڑ چکے تھے، اور یہ سارے بڑے حسین و جمیل تھے، صرف ولید کا رنگ تھوڑا پکا تھا، اور کہ سرخ سفید رنگت والے سلیمان بھی عبد الملک بھی کا میں نے دیکھا تینوں کو کہ ان کے چہرے ادھر سے ادھر ہو گئے تھے، رنگ کالے تھے۔ سلیمان کی لاش کو قبر کے قریب کیا گیا اور قبر میں اتارنے کے لیے رومال نپو ایدو نپو ایدو نپو ایدے کرو ایدے کرو، یہ آوازیں ہو رہی ہیں کہ ایک دم سلیمان کی میت ہلنے لگی۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارا باپ زندہ ہو گیا ہے، زندہ ہو گیا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز جنازے میں شریک ہے کہ زندہ نہیں ہوا، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے۔ بل عجل اللہ بالعقوبہ۔ تو عمر کہنے لگے رجا میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، مجھے بھی دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، میرا بھی دیکھ لینا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ عمر کی میت کو چارپائی کے قبر کے قریب کیا گیا تو ہوا چلی اور ایک پرچہ بل کھاتا ہوا آیا اور عمر کے سینے پر گرا، اس کو اٹھا کے دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی سطر۔ دوسری سطر براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر کو جہنم سے نجات دے دی۔